أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم لیکن رسول والذین آمنوا معه اور وہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ جاہدوا باموالہم وانفسہم انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ اور وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بھلائیاں ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم تیار کر رکھی ہیں اللہ نے ان کے لیے جنات جنتیں باغات تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں ذالک الفوز العظیم یہ کامیابی ہوگی بڑی۔ وجاء المعذرون من الاعراب اور آئے عذر پیش کرنے والے دیہاتیوں میں سے لیؤذن لہم کے تاکہ اجازت دے دی جائے انہیں وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ اور اس کے رسول کو سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ ضرور پہنچ کر رہے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب علیم عذاب دردناک۔ گزشتہ آیات میں بیان ہوا کہ غزوہ تبوک سے جان چھڑانے کو منافقوں نے بہتر بہانے بازیاں کی تو فرمایا اس سے اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں کہ اگر تم میں کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کو نہ نکلے گھروں میں بیٹھے رہے اللہ کا دین اس سے ختم نہیں ہو جائے گا اس کا کوئی نہیں بگڑے گا تمہارا اپنا نقصان ہے۔ اگر یہ منافق لوگ نہیں گئے تو اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں جو اللہ کے بہترین بندے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ نے اپنے دین کی خدمت لے لی۔ یہ تو اپنی سعادت کی بات ہے کہ اگر کوئی ایک طبقہ دین سے دور رہتا ہے دین کی خدمت سے محروم رہتا ہے اللہ کسی اور طبقے سے یہ خدمت کا کام لے لیتے ہیں۔ اس لیے جو دین سے دور رہے وہ نہ دین کا نقصان کرتے ہیں نہ اللہ کا وہ تو خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ لیکن الرسول اگر یہ نہیں نکلے تو اللہ کے رسول والذین آمنوا معه اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ جاہدوا باموالہم وانفسہم یہ نکلے اللہ کی راہ میں اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مال پیش کر کے اپنی جانیں پیش کر کے
باوجود کہ بڑی مشکل کا یہ سفر تھا، لیکن یہ لوگ ہمت والے تھے اور عزم اور ارادے کے پکے تھے، اس لیے یہ لوگ نکلے۔ ان کے پاؤں پہ چل چل کے آبلے پڑ گئے اور ان کے پاؤں کی انگلیوں کے ناخن اڑ گئے، اور ایسی کیفیت تھی صحابہ پہ، شدید گرمی کا موسم تھا۔ دوران سفر یہ شدت پیاس اور گرمی سے راستے میں گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن سفر نہیں چھوڑا اور برابر سفر میں رہے اور ساری صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کی، لیکن اللہ کے دین کے لیے اپنی خدمات پیش کرنا اپنی سعادت سمجھا اور دنیاوی اخروی کامیابیوں کا ذریعہ سمجھا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، جو اتنی قربانی کرنے والے لوگ میدان میں اترے تو اللہ نے انہی کے لیے خیرات، بھلائیوں کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب مقدر فرما دی ہیں۔ تو ایک تو مفہوم یہ کہ بھلائی کی جتنی صورتیں خیر کی وہ ساری اللہ نے ان کے لیے مقدر کر دی، اور دوسری اس کی تفسیر کہ خیرات سے مراد جنت کی حوریں ہیں، کیونکہ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے حوروں کے بارے میں فرمایا فیہن خیرات حسان، کہ جنت کے باغوں میں خیرات ہوں گی، یعنی حوریں ہوں گی خوبصورت۔ تو وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے خیرات، خیر کی صورتیں رکھی ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں فلاح اور کامیابی پانے والے۔ اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے تیار کر رکھی ان کے لیے جنتیں، ایسے باغات تجری من تحتہا الانہار، جن کے اندر سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کی سیرابی کا ذریعہ ہوں گی، اور جس سے ان کے جنگلوں کے باغات کے درخت وہ گھنے ہوں گے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے اصل بڑی کامیابی کہ جس کو آخرت میں اللہ جنت کی شکل میں اپنی رضا عطا فرما دے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، باقی عذر بہانے تراشنے والے بہت تھے، شہری آبادی میں بھی تھے، دیہاتوں میں بھی لوگ منافق تھے، تو فرمایا کہ اس موقع پہ آپ کے پاس آئے معذرون، عذر بہانے بنانے والے، من الاعراب، بدوں میں سے، دیہاتیوں میں سے، لیؤذن لہم، آ کے آپ کو بہانے بتاتے رہے تاکہ اجازت دے دی جائے ان کے لیے اس جہاد میں نہ جانے کی۔ وقعد الذین، اور بیٹھے رہے گھروں میں وہ لوگ، کذبوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ اور اس کے رسول کو، یعنی نشاندہی ہوگی، واضح ہو گیا کہ جو گھروں میں رہ گئے جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی عظمت نہیں۔ ہاں کچھ لوگ حقیقتاً معذور تھے اور وہ مخلص مومن بھی تھے، لیکن وہ جا نہیں سکتے تھے، شرعی عذر ان کو تھے۔ سیصیب الذین کفروا، تو ایسے معذور اس آیت کے ضمن میں نہیں آتے، یہاں معذرون سے مراد بہانے باز ہیں، تو ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، یعنی جو کفر پر ڈٹے رہے اور کفر پر وہ مر گئے۔ ہاں جنہوں نے توبہ کر لی وہ اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہو گئے، تو جو کفر پر مرے، منہم، ان منافقوں میں سے، عذاب علیم، ان کو ضرور پہنچ کر کے رہے گا دردناک قسم کا عذاب۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں بتلایا کہ جو کسی عذر سے، کسی ضعف کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے اس جہاد میں نہیں نکل سکے، ان پہ کوئی اللہ کی ناراضگی نہیں ہے اور ان پہ شرعاً کوئی بھی قدغن نہیں لگتی، کوئی جرم نہیں لگتا، یہ لوگ حقیقتاً معذور تھے۔ اگلی آیتوں میں ان کا انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ آخر دعوانا